ہیں کہ وفاق میں اس کو نہیں اٹھایا جا رہا، ایسا نہیں ہے۔ ایک ایک لمحے کی خبر، ایک ایک ظلم کی داستان ہم اپنے وفاق میں حلیف جو ہمارے حلیف ہیں ان تک پہنچا رہے ہیں۔ کل آسیہ باجی نے قومی اسمبلی کے فلور پر بھی پوائنٹ آف آرڈر پہ اس مسئلے کو بہت تم تراک کے ساتھ اٹھایا ہے، اور کالنگ اٹینشن نوٹس بھی ہم دے رہے ہیں، اور ہر لیول پہ ہم جا رہے ہیں، یہ سمجھ لیں۔ تو اب اور جیسا کہ ابھی خواجہ اظہار بھائی نے بھی بڑے درد مندانہ لہجے میں یہ ساری بات کی ہے، اور غم و غصے کے اظہار کے ساتھ ساتھ نتائج سے بھی بند لفظوں میں آگاہ کیا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اگر یہ جو بنیادی مسائل ہمارے ہیں، زندہ رہنے کا حق بھی چھین لو، اور ایک مطلب سکون کے ساتھ رہنے کا حق بھی چھین لو، اور نہ ہمیں زندوں میں شمار کرو نہ مردوں میں، تو پھر اس کے بعد ایسے معاشرے سے، ایسے شہر سے پھر کس طرح کے رد عمل سامنے آ سکتے ہیں، کس طرح کا ریئیکشن اور کس طرح کے رجحانات سامنے آ سکتے ہیں، وہ اس اینی بڈیز گیس آپ لگائیں کیا ہوگا۔ السلام علیکم، میں ہوں حمید سمرو، اور آج میں بات کروں گا ایم کیو ایم کے سینئر ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار نے آج جو پریس کانفرنس کی ہے اس پر بات کروں گا، اور اس پریس کانفرنس میں تمام تر جو تعلیمی معاملات ہیں اس پر تفصیلی بات بھی کی گئی ہے، اور کچھ نئے مطالبات بھی کیے گئے ہیں۔ وہ کیا ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو انہوں نے جو ایم ڈی کیٹس کے نتائج تھے اس پر سخت اعتراض کیا ہے، اور ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا ہے کہ کراچی کے جو بچے ہیں ان کی حق تلفی کی گئی ہے، ان کو جان بوجھ کر پیچھے رکھا جا رہا ہے۔ جو انٹرمیڈیٹ کے ایگزام ہیں اس میں ان کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی کی جاتی ہے، ان کے جو مارکس ہیں وہ کاٹ دیے جاتے ہیں، ان کے پیپرز میں ان کو فیل کیا جاتا ہے۔ تو ایک طرف اس طرح کی صورتحال ہے، تو دوسری جانب جو ایم ڈی کیٹس میں جو کوٹا ہے شہری بچوں کا اس کی حق تلفی ہو رہی ہے، اور انہوں نے اس حوالے سے یہ انکشاف بھی کیا کہ تقریباً 400 سے زائد ایسے طلباء ہیں جن کو کراچی کے ڈومیسائل پر میڈیکل کے علاوہ جو پروفیشنل کالجز ہیں جس میں انجینئرنگ ہوتا ہے، بی ڈی ایس وغیرہ اور دیگر پروفیشنل کورسز ہوتے ہیں یا گریجویشن کرائی جاتی ہے، ان میں داخلہ دیا گیا ہے ایم ڈی کیٹس کے نتائج کی بنیاد پر، اور وہ اس میں 400 سے زائد کراچی کے ڈومیسائل پر داخلہ لینے والے وہ بچے ہیں، وہ اسٹوڈنٹس ہیں جن کا تعلق کراچی سے نہیں ہے۔ خاص طور پہ انہوں نے سندھ کے مختلف اضلاع کا ذکر کیا کہ وہاں کے جو بچے ہیں وہ کراچی سے ڈومیسائل حاصل کرتے ہیں، 10 سے 15 ہزار روپے میں کراچی میں ڈومیسائل بن جاتا ہے، اور وہ ڈومیسائل کے بعد جو ہے وہ بچے یہاں پر داخلے لیتے ہیں۔ تو اس کی بنیاد پر انہوں نے ایک مطالبہ یہ کیا کہ جو کراچی کے ڈومیسائل پر داخلہ لینے والے بچے ہیں ان میں کم سے کم اتنی تحقیقات کی جائے کہ ان بچوں نے میٹرک جو ہے وہ کراچی سے کیا ہوا ہو، اور اس کے بعد اگر میٹرک انہوں نے کراچی سے نہیں کیا تو انٹرمیڈیٹ کو بھی چیک کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہی رول جو ہے وہ این ای ڈی اور کراچی یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ اپلائی کیا جاتا ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ یہاں کراچی کے کوٹے پہ اس بچے کو داخلہ دیا جائے جس نے میٹرک بھی کراچی سے کیا ہو اور انٹر بھی کراچی سے کیا ہو۔ تو ان کا ٹارگٹ یہی تھا کہ سندھ کے جو دیگر اضلاع کے بچے ہیں وہ یہاں پر کراچی کے ڈومیسائل پر کم سے کم جعلی ڈومیسائل بنوا کر داخلے نہ لیں، اور اگر لیا گیا ہے تو ان ایڈمیشنز کو جو ہے وہ رد کیا جائے۔ انہوں نے کچھ مطالبات بھی رکھے ہیں، میں آپ کو مطالبات بھی بتاتا ہوں۔ تاہم میں اس پس منظر میں یہ بات کروں گا کہ ڈاکٹر فاروق ستار نے آدھا سچ بولا ہے، لیکن آدھا سچ وہ بھی نہ بول سکے، وہ دبے الفاظوں میں دیگر صوبوں کا ذکر نہ کر سکے، کیونکہ ایکچوئل پوزیشن یہی ہے کہ کراچی میں اس وقت جو مختلف صوبوں کے لوگوں کا دباؤ ہے، خاص طور پہ پنجاب، کے پی اور بلوچستان کی طرف سے دیکھا جائے تو بلوچستان کی اگر بات کی جائے تو بلوچستان کے حکمران بھی جو ہے فیملیز کے ساتھ کراچی میں رہتے ہیں، اور اسی طرح کے پی اور پنجاب کے ہر ضلع، ہر علاقے کے لوگ جو ہے یہاں پر ہمیں بشمول گلگت بلتستان اور کشمیر کے بچے بھی ہزاروں کی تعداد میں ہیں جو یہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کیونکہ کراچی
को भले कोई ग़ीबत करे, गिला करे, लेकिन ये रियलिटी है कि कराची में जो तालीम के और रोज़गार के मौक़े हैं वो पाकिस्तान के किसी और शहर में यकीनन नहीं है। तो डॉक्टर फारूक सत्तार का ये एतराज़ था। अब ये एतराज़ किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, ये फैसला तो अवाम ने करना है, लेकिन हक़ाइक़ जो उनकी तरफ से बयान किए गए वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और इस हवाले से मैं कुछ चीज़ें जो है वो आपके सामने रखूँगा। उसमें उन्होंने जो मुतालबात किए हैं वो बड़े मज़ेदार किस्म के मुतालबात हैं, जिसमें ख़ास तौर पे उन्होंने जो जायज़ मुतालबा मैं कहूँगा वो किया है कि कराची यूनिवर्सिटी समेत जो यहाँ की यूनिवर्सिटियाँ हैं, पब्लिक सेक्टर की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियाँ, उसके जो बच्चे हैं उन बच्चों से जो फ़ीस ली जाती है वो सिंध यूनिवर्सिटी और शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी या दीगर, इस तरह से मैं किस यूनिवर्सिटी को कोट करूँ, उनसे ज़्यादा ली जाती है। तो ये क्यों इस तरह किया जाता है कि कराची में जो लोग रहते हैं वो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ नहीं रखते? क्या उनके बच्चों का ये हक़ नहीं बनता कि वो भी उन्हीं फीसिस में अपनी तालीम हासिल करे जिन फीसिस में खैरपुर, लाड़काना या किसी और इलाके का बच्चा? यकीनन ये जायज़ मुतालबा है और इस पर हुकूमत को गौर भी करना चाहिए और यकसा तालीमी पॉलिसी जो है वो नाफिज करनी चाहिए। तो ये उनका एक मुतालबा था कि जो जामियात की फ़ीसों में फ़र्क है अब वो ख़त्म किया जाए। उसके अलावा इंटर साल अव्वल 2024 के जो नताइज हैं उसमें बेज़ाब्तगियों की बात की गई है। अब बेज़ाब्तगियाँ अगर तफसीलात हम इसकी लेंगे तो बेज़ाब्तगियाँ इस हवाले से हैं कि कहा जा रहा है कि लाड़काना, मीरपुर ख़ास, हैदराबाद और सक्खर बोर्ड जो है उनके बच्चों के जो नताइज आए इंटर बोर्ड के अब वो हाई हैं। वहाँ फेल होने वाले बच्चों की तादाद भी कम है और परसेंटेज ज़्यादा लेने वाले बच्चों की तादाद ज़्यादा है, जबकि कराची में बच्चों को पेपर्स में फ़ेल भी किया गया और उसके अलावा उन बच्चों की जो रिज़ल्ट्स है उसमें उनके साथ इंसाफ नहीं किया गया। उनको इतने अच्छे मार्क्स नहीं दिए गए कि वो अच्छे कॉलेजेस में जाकर जो है वो दाखिला ले, यूनिवर्सिटीज़ में जाए, और इस तरह से जो उनकी हक तलफी की गई है। इस पर सिंध यूनिवर्सिटी सिंध असम्बली की तरफ से एक पार्लियामानी कमेटी भी बनाई गई और उस पर भी MQM के लोगों को उसमें शामिल किया गया। तमाम तर कराची बोर्ड के इंतज़ामिया को भी तलब किया गया। अब उसके नताइज अब तक जो है वो सही तरह से इस तरह नहीं आए कि इस मसले को किस तरह हल किया जाए। मेरे ख्याल में ये सिर्फ टाइम पास करने के लिए किया जा रहा है। सियासतदान और बोर्ड इंतज़ामिया मिलकर उन बच्चों को जो मुतासर हुए हैं उनके जज्बात के साथ खेल रहे हैं। ताहम ये मुतालबा जो है ये डॉक्टर फारूक सत्तार की तरफ से किया गया और जो प्रेस रिलीज जारी की गई उसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि इन बेज़ाब्तगियाँ जो हुई हैं उसकी इस्लाह की जाए। तो अब इस्लाह किस तरह की जाएगी, कैसे होगा, MQM इस पर मज़ीद क्या स्टैंड लेगी, ये वाज़ेह तौर पे नहीं बताया गया। और उसके अलावा एक और मज़ेदार चीज़ है कि यूनिवर्सिटीज़ के बोर्ड के हवाले से सिंध असम्बली ने कानून साजी की है और अब ये कानून पास किया है कि जो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ होगी जिनके चांसलर जो है वज़ीर आला सिंध हैं, उनके वाइस चांसलर जो हैं उनकी तकर्रुरी अब उस तकर्रुरी में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, साबिक ब्यूरोक्रेट्स हैं या हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको भी वाइस चांसलर बनाया जाएगा। हुकूमत का ये कहना है कि ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है और एडमिनिस्ट्रेटर जो अच्छे हैं वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और ब्यूरोक्रेट्स को भी ये मौका मिलना चाहिए कि वो यूनिवर्सिटीज़ के हालात को आके बेहतर करें। तो इसलिए अब ये कानून साजी तो की गई है, लेकिन इसमें एक दिलचस्प सूरत हाल है। वज़ीर तालीम का ये कहना है कि जब पार्लियामानी कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई, उसमें जब इस बिल पर बहस की गई तो साबिर कायम खानी जो है वो अपनी तरफ से कोई तरमीम लाए थे, उस पर उन्होंने कोई बात की, लेकिन ओवरऑल वज़ीर तालीम का ये कहना था कि MQM का रवैया जो पार्लियामानी कमेटी में था वो पॉजिटिव था और उन्होंने इस बिल की हिमायत की। अब वज़ीर तालीम जो है वो कोई गलत बयानी कर रहे हैं या फिर MQM गलत बयानी कर रही है, लेकिन आज डॉक्टर फारूक सत्तार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि MQM जो है इस बिल को मुकम्मल तौर पे रद्द करती है और इसकी जो है इस हवाले से वज़ीर तालीम ने जो कहा था वो ये कहा था कि पार्लियामानी कमेटी के इजलास में इनको उसूलन मुखालफत करनी चाहिए थी, जो नहीं की गई। अचानक से पता नहीं कोई सियासी हिकमत अमली है या कुछ और है, और आज भी फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका इज़हार किया गया कि MQM ने बाज़ाब्ता तौर पे जो तालीमी यूनिवर्सिटीज़ का जो कानून साजी की गई है वाइस चांसलर के तकर्रुर के हवाले से, उसकी जो है वो अब उन्होंने मुखालफत कर दी है और उसको मुकम्मल तौर पे रद्द कर दिया है। तो इसके अलावा जो है एक और मुतालबा भी किया गया है उनकी तरफ से
کہ یونیورسٹیز میں جو اساتذہ بھرتی ہوتے ہیں وہ کانٹریکٹ بیس پہ مختصر عرصے کے لیے اپوائنٹ کیے جاتے ہیں. کوئی 6 مہینے کے لیے کیا جاتا ہے, کوئی 3 ماہ کے لیے, کوئی 1 سال کے لیے کیا جاتا ہے. تاہم اب ان کی طرف سے یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے, جو میری نظر میں بھی کافی حد تک جائز مطالبہ ہے, کہ یونیورسٹی کے جو اساتذہ ہیں وہ پرماننٹ بنیادوں پر, مستقل بنیادوں پر اپوائنٹ کیے جائیں, تاکہ وہ استاد جو اپوائنٹ ہو رہا ہے اس کو بھی یہ یقین ہو کہ اس کی روزی جو ہے وہ پرماننٹ ہے, اور وہ ایک سیکیور ماحول میں جو ہے وہ بچوں کو پڑھائے. تو اب یہ مطالبہ ان کی طرف سے یہ بھی کیا گیا. اس کے علاوہ جو ہے ایک اور چیز جو وائس چانسلرز کے تقرر کے حوالے سے کی گئی ہے, وہ بھی ایم کیو ایم نے کی ہے, کہ جو وائس چانسلرز کا تقرر ہے اس کا جو اعلیٰ معیار ہے اس کو اپنایا جائے. اب وہ اعلیٰ معیار کیا ہے, اس کی پراپرلی جو ڈیفینیشن ہے وہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب اپنی پریس کانفرنس پہ نہیں بتا سکے, لیکن یقیناً ان کو یہ شک ہوگا کہ سندھ گورنمنٹ کے جو کانٹریکٹ بیوروکریٹس کو فیسیلیٹیٹ سندھ کے مختلف محکموں میں کیا جاتا ہے, اسی طرح ہو سکتا ہے اپنے چہیتے بیوروکریٹس کو ریٹائرمنٹ کے بعد اسی طرح سندھ حکومت کی طرف سے مختلف یونیورسٹیز میں وائس چانسلر کے طور پہ تقرر کیا جائے, اور ان کے جو ایلیجبلٹی ہے اس کا صحیح طرح سے خیال نہ رکھا جائے. تو اس کی بھی باقاعدہ طور پہ مخالفت کی گئی ہے, اور کہا گیا ہے کہ جیسے عالمی معیار ہے جو برطانیہ, امریکہ اور دیگر ملکوں کی یونیورسٹیز کے وائس چانسلر کے لیے ایک عالمی معیار کو دیکھا جاتا ہے, پرکھا جاتا ہے, اس معیار کو یہاں پر بھی اڈاپٹ کیا جائے, تاکہ جو یونیورسٹیز کا تعلیمی ماحول ہے اب اس کو بہتر کیا جائے. تو یہ تمام تر آج کی صورتحال تھی, اور یقیناً سندھ کی تعلیم جس کو کہا جاتا ہے کہ تباہ ہے, اور خاص طور پہ پبلک سیکٹر کے جو اسکولز, کالجز اور یونیورسٹیز ہے اس کے معیار کا تقاضا آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ عالمی معیار کی جو ریٹنگ آتی ہے یونیورسٹیز کی, اس میں ہم لوگ کسی بھی جگہ پہ بلکہ ایک نچلی سطح پر بھی نہیں ہوتے. اور یہ ہماری بدقسمتی ہے جو ہماری یونیورسٹیز کسی زمانے میں دنیا میں بڑا ایک نام مقام پیدا کرتی تھی. آج بھی ہمارے ڈاکٹرز, انجینئرز جو ہے وہ دنیا میں جا کر, یہاں سے جا کر جو ہے وہ اپنا نام پیدا کرتے ہیں, لیکن ان کے لیے یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ان کو جو ہے ریکگنائز نہیں کیا جاتا, خاص طور پہ مقامی سطح پہ. تو یہ تمام تر صورتحال تھی جس سے میں نے آگاہ کیا. مزید کچھ اسٹوریز انشاءاللہ لے کر آپ کے سامنے جلد پیش ہوں گے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.